بہت سارے کال سینٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جو اپراڈ ہے وہاں پہ کال کرنی ہوتی ہے اور اس میں اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنی ہوتی، تو اس میں پھر جو نام ہے وہ بعض دفعہ غیر مسلموں والے لگاتے ہیں۔ تو آیا کہ اس طرح آئیڈینٹی چینج کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے مسلمان کو ایک بڑی دولت سے نوازا، اور وہ ایمان کی دولت ہے۔ یہ وہ دولت ہے جس کے مقابلے میں یہ دنیاوی دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صحیح؟ تو اسلام جہاں اپنے اندر بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے، بہت زیادہ نرمی اور فلیکسیبلٹی رکھتا ہے، تو وہ ان امور میں تو اجازت دے گا کہ جہاں جان، مال، عزت، آبرو اس طرح کی کوئی صورت بنتی ہو کہ وہ تلف ہو جائے گی، تو وہ اس طرح اپنا جو بھی تبدیلی نام ہے جو غیر مسلموں کا ہے اس کی اجازت دے گا۔ لیکن فقط کچھ ارننگز کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے اپنی آئیڈینٹی تبدیل کر لینا، اگرچہ دل میں ارادہ نہیں ہے، لیکن اس طرح اپنے آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ یا ان کے ناموں کے ساتھ انٹروڈیوس کروانا، یاد رکھیے اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں چاہوں گا کہ حدیث مبارک ذکر کروں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے وہ انہی میں سے۔ تو اس لیے اپنی آئیڈینٹی ہائڈ کر کے غیر مسلموں کا نام رکھنا اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ بھائی میں جینیفر بات کر رہی ہوں، میں الیگزینڈر بات کر رہا ہوں، یا میں جین یا سو اینڈ سو میں بات کر رہا ہوں، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ بعض دفعہ تو یہ ایمان کی بربادی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے وہ احباب جو اس طرح کے کال سینٹرز میں کام کرتے ہوں تو وہ ایسا کوئی نام اپنا رکھ سکتے ہیں کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ خاص نہ ہو۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا یہ جائز نہیں ہے، یعنی اپنے معاملات کے اندر دھوکہ دینا یہ جائز نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امتی ہوگا وہ دھوکہ دینے والا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر اس طرح کا کوئی کام کرنا ہے تو جو شرائط اور جو احکام ذکر کی ہیں ان کے اعتبار سے ہی انسان اپنا کام کرے۔